بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہے چوتھے پارے کی، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کے رکوع نمبر 15 کی یہ آیت نمبر 145 ہے، 145. آیت نمبر 145 کا تعلق پچھلی آیت سے یقیناً ہے، اس لیے کیونکہ جو پچھلی آیت ہے آیت نمبر 144، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا، اور اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ کہا کہ اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اسی طرح جس طرح اس سے پہلے کے رسول تھے. کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائے یا شہید کر دیے جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیونکہ ان سے پہلے جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے، جنہی کی طرح رسول تھے، انہیں لوگوں نے قتل کر دیا، مار ڈالا، یا پھر وہ اپنی فطری موت مرے، تب بھی ان کے ماننے والوں نے دین نہیں چھوڑا. بجائے اس کے ان کے انبیاء، ان کے رسول کے انتقال کے بعد یا ان کے قتل کیے جانے کے بعد انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام سنبھال لیا. تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مر جانے سے یا ان کے قتل کر دیے جانے سے تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کیے جانے کی افواہ میدان احد میں اڑا دی گئی تھی کہ آپ وسلم قتل کر دیے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں پست ہمت ہی آ گئی، یہاں تک کہ ہتھیار ڈال دیے، ہتھیار اٹھانا چھوڑ دیا، اور کہہ دیا کہ جب ہمارے سردار نہیں زندہ رہے تو ہم کس وجہ سے لڑیں؟ تو اللہ نے کہا کہ اس دین کی وجہ سے لڑو جس دین کے لیے میں نے ان کو بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی دین کے لیے تم بھی لڑو. اب اسی سے جڑی ہوئی بات ہے جو آج کے درس کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے ان مجاہدین کو کی طرف مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے، وہ مجاہدین جو پست ہمت ہو گئے تھے، بزدلی جن کے اندر آ گئی تھی، میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ رہے تھے،
ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. گویا کہ یہ بھی غزوہ احد ہی کے تعلق سے ہے. اسی کے شان نزول میں یہ آیتیں ہیں جو آیت نمبر 145 ہے. غزوہ احد ہی کے ضمن میں اللہ نے اس کو نازل کیا. اس میں مخاطبت کس سے ہے؟ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ان مجاہدین سے جو غزوہ احد میں پست ہمت ہو گئے تھے، بزدل ہو گئے تھے. ان سے اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہو کر اس آیت میں حوصلہ افزائی کی بات کرتا ہے. کیا کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی جان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے ان تموت، کہ وہ مر جائے. کسی جان کو موت نہیں آ سکتی الا باذن اللہ، اللہ کی مرضی کے بغیر. معلوم ہوا کہ کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے. گویا کہ معلوم ہوا جواں مردی دکھلا کر اگر دشمنوں کی پر یلغار کی جائے، ان کے نرغے میں اگر داخل ہوا جائے، تب بھی اگر موت نہ آنی ہو تو موت نہیں آئے گی. اور اگر بزدلی دکھا کر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی جائے اور موت آنی ہے تو آ کر رہے گی. یہ دونوں چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے الا باذن اللہ، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مر بھی نہیں سکتا. تو اللہ نے حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ بزدل ہو کر راہ فرار نہ اختیار کرو، میدان جنگ کو چھوڑ کر نہ بھاگو، بلکہ جہاں مردی دکھاؤ، دشمن پر یلغار کرو، حملہ کرو. تمہیں موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا. آگے اللہ نے کہا کتاب مؤجلہ، اور اسی بات کو اللہ نے ایک وقت مقررہ تک کے لیے کتاب میں اللہ نے لکھ رکھا ہے. تمہارا جو مقررہ وقت ہے اس کو اللہ نے کتاب میں لکھ رکھا ہے. معلوم ہوا اللہ نے جس کی تقدیر میں جب موت لکھ رکھی ہے ولا یستأخرون، وہ اس سے نہ آگے جا سکتا ہے نہ اس سے پیچھے جا سکتا ہے. اپنی موت کے وقت پر ہی مرے گا. اس سے پہلے چاہے وہ دشمنوں کے نرغے میں چاہے چلا جائے، دشمنوں کے جھنڈ پر کیوں نہ حملہ کر لے یا دشمن اس پر کیوں نہ حملہ کرے، مگر اس کے وقت مقررہ سے پہلے وہ نہیں مر سکتا. تو اللہ کہتا بھی نہیں بزدلی اور ڈر کیوں. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر کے مسئلے کو حل کیا ہے. تقدیر کے مسئلے کو کیسے؟ ایک تو اللہ نے کہا کہ کوئی شخص مر نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اللہ کی مرضی کے بغیر. یہ تو ہر عام و خاص، ہر چھوٹا بڑا مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ملتا. مگر اللہ کی مرضی کہاں ہے، کیسی ہے؟ جب تک ہم اس کو تقدیر سے نہیں جوڑ لیں گے، تقدیر کی کتاب سے نہیں جوڑ لیں گے، اللہ کی مرضی نہیں سمجھ میں آئے گی. اللہ کی مرضی نہیں سمجھ میں آئے گی. یا پھر اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، مگر اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے. یعنی کائنات کی ابتدا سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس پوری کائنات کی تقدیر لکھ دیا تھا. اسی کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے. اسی کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے. گویا کہ اللہ نے جو کچھ تقدیر میں لکھا وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت اور اللہ کا علم ہے. اللہ جو چاہتا تھا اللہ نے وہ تقدیر میں لکھ دیا. اب جو چیز اللہ نے لکھ دیا ہے اب وہ کسی کے ٹالنے سے نہ ٹل سکتا ہے نہ کسی کے ڈالنے سے آ سکتی ہے. لیکن جو اللہ لکھ رکھا ہے وہی ہوگا. اس سے تقدیر کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ اس سے تقدیر کا مسئلہ اس بات پر حل ہوتا ہے کہ انسان پر کئیوں ایسے حالات آتے ہیں جس سے وہ دوچار ہوتا ہے، جس کی وہ خواہش نہیں رکھتا ہے، جس کو وہ چاہتا نہیں کہ اس پر ایسے حالات آ جاتی ہے.
گویا کہ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس پر کچھ ایسے اچھے حالات آتے ہیں جس کی کبھی اس نے نہ کوشش کی تھی نہ خواہش کی تھی، ایسے حالات اس پر آتے ہیں، گویا کہ ایسے اچھے حالات کی خواہش نہ اس نے کی تھی نہ کبھی کوشش کی تھی۔ معلوم ہوا کہ انسان کی کوشش ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کو چلانے والا کوئی اور ہے، وہ اللہ کی ذات۔ اور اللہ نے اپنے علم سے تقدیر کی کتاب کو لکھ دیا، اسی تقدیر کا اثر انسان کی زندگی پر بڑا گہرا ہے اور بڑا گہرا ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان اللہ کی تقدیر پر پوری طرح یقین رکھتا ہے تو یقین جانیے اس کے دل میں کسی قسم کا ڈر و خوف نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، یعنی اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے، تو وہ نڈر ہو کر ہر کام کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں بشریت کے لباس میں، انسان بن کر آتے ہیں اور بڑے پیارے 3 سوال کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، یہ ایمان کیا ہے؟ کیا پوچھا تھا؟ یہ ایمان کیا ہے؟ لیکن جبرائیل علیہ السلام آپ سے مجھے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بتلائیے ایمان کے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتے نہیں۔ کیوں نہیں پہچانتے؟ کیونکہ وہ بشریت کے لباس میں آئے ہوئے ہیں، انسان کے لباس میں آئے ہوئے ہیں۔ ایمان کیا ہے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ ایمان ہے۔ میرا ایک سوال ہے بہت سارے لوگوں سے جو ایمان اور ایمان کی محنت کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ 6 چیزیں کیا آپ کو یاد ہیں، یا یہ 6 چیزوں کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے، یا یہ 6 چیزوں کے تقاضے کیا تم پورے کر رہے ہو؟ اگر یہ 6 چیزیں یاد نہیں ہیں، یا یہ 6 چیزوں کی تفصیلات تمہیں معلوم نہیں ہے، یا اس کے 6 چیزوں کے تقاضے اگر پورے نہیں کر رہے ہو تو یقین جانو نہ تمہیں ایمان پتہ ہے اور نہ ہی ایمان کی محنت کر رہے ہو۔ ایمان کی محنت کرنے کے لیے ایمان کا جاننا ضروری ہے۔ ان 6 چیزوں کو جب تک نہ جان لیں تفصیلی طور پر اور اس کے تقاضے جب تک پورے نہ کریں، ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، دوسری چیز فرشتوں پر ایمان لانا، تیسری چیز کتابوں پر ایمان لانا، چوتھی چیز رسولوں پر ایمان لانا، پانچویں چیز اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور چھٹی چیز مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی شک آ جانا انسان کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے، کہ ایمان نام ہی ہے یقین کا، اور شک یقین کا ضد ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اعمال کرتے ہوئے یہ کہے کہ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، تو یہ تو میں نے کیا اس لیے ایسا ہوا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، یہ تقدیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس نے یہ سوال کھڑا کیا تو یقین جانے کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان شک سے پاک ہوتا ہے، شک سے عاری ہوتا ہے۔ جس کے دل میں شک آ جائے اللہ کے تعلق سے، فرشتوں کے ساتھ کے تعلق سے، کتابوں کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے تعلق سے، ان 6 چیزوں کے تعلق سے اگر وہ شک میں ملوث ہے تھوڑا یا زیادہ تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے۔ معلوم ہے کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا اصل ایمان ہے، 6 چیزوں کو ماننا اصل ایمان ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے تقدیر، تو تقدیر کو مانے بغیر ایمان تک مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی تقدیر کا اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ کوئی شخص مر بھی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، اور اللہ نے اس بات کو کتاب مؤجلہ ایک کتاب میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کے اندر ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت پر مقررہ وقت پر ہی اس کو موت آئے گی، اور مقررہ وقت کون سا ہے؟ تقدیر کی کتاب۔ اس کے آگے بڑی پیاری بات اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے
اتنی نصیحت سے بھری ہوئی آیت ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس ایک آیت کو مسلمان سمجھ لے اس کی پوری زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. اس کی بدحال اور مشکلات سے بھری زندگی خوشحالی اور اچھے حالات سے بدل جائے گا. صرف اس ایک آیت کو سمجھ لے, اس کے تقاضے کو پورا کرے. اس کے تقاضے کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. ہر چیز کو ماننا سمجھنا بڑا آسان ہے, مان کر سمجھنے کے بعد اس کی تقاضے کو پورا کرنا یہ اس کی اصل جان ہے. ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں تاکہ آیت سمجھانے کے بعد ہماری زندگی میں بدحالی کے بدلے خوشحالی کیسے آئے گی, اس کے تقاضے کیسے پورے کریں گے, یہ سمجھ میں آ جائے. ایک بوڑھی ماں ہے, مر کے بستر پر پڑی ہے. نوجوان بیٹھا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی پلا دے. بیٹا کہتا ہے ماں مجھے بڑی محبت ہے آپ سے, اتنی محبت ہے جتنی کسی سے نہیں ہے. محبت کو ظاہر کر رہا ہے, گویا کہ ماں کو ماں سمجھتا ہے اور ماں کی محبت کا اقرار بھی کرتا ہے. دونوں کام کر رہا ہے, ماں کو ماں بھی سمجھتا ہے اور ماں کی محبت کا اقرار بھی کرتا ہے. کہتا ہے ماں تم سے بڑی محبت ہے. ماں کہتی ہے بیٹا ذرا سا تکلیف اٹھاؤ, بڑی پیاسی ہوں, 2 گھنٹے ہو گئے آواز نہیں دے پا رہی تھی, اب تم آ گئے, ایک گلاس پانی پلا. بیٹا کہتا ہے ماں تجھ سے بڑھ کر دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے, تیرے لیے تو میری جان بھی قربان ہے. ماں کہتی ہے بیٹا ایک گلاس پانی پلا دے. پھر بیٹا کہتا ہے ماں دنیا کی ساری چیزیں تجھ پر قربان, میرا وقت میری جان تجھ پر قربان, لا میں تیرے پیر دبا دوں, تیرا سر دبا دوں, تیری خدمت کروں زندگی بھر. ماں تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اب آپ بتائیے یہ بیٹا آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ ماں کی محبت کے تقاضے کو پورا کرنے والا نظر آ رہا ہے یا صرف باتونی بیٹا نظر آ رہا ہے؟ صرف باتونی ہے. جب تک کہ وہ ماں کی محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتا, اس کا ماں کو ماں کہنا یا ماں کی محبت کا اقرار کرنا یہ سب بھونڈا اور بیکار سا نظر آتا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, ان باتوں سے زیادہ اگر وہ ماں کی واقعی خدمت کرتا اور ایک گلاس پانی پلا دیتا تو تقاضے پورے ہو جاتے. تو تقاضے پورے کرنا بہت ضروری ہے. جاننا ماننا ایک الگ چیز ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, دیکھیے آگے کے ٹکڑے میں. یہاں پر کتاب معجلہ پر طے ہے, گویا کہ یہاں تک ایک بات پوری طرح مکمل ہوگی. اب نئی بات شروع ہو رہی ہے, آیت مکمل نہیں ہوئی ہے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ, غور سے سنیں, دل سے سنیں تاکہ زندگی میں لا سکیں اس کو. جہاں تک میرا تجربہ ہے, غلط ہو سکتا ہوں, جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے غلط ہو سکتا ہوں اس تجربے میں, اکثر لوگ اس آیت پر کھڑے نہیں اترتے. علم کی کمزوری, ایمان کی کمزوری, ماحول کی کمزوری, کیونکہ انسان کو جب تک صحیح ماحول نہیں ملتا ہے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. بہرحال اللہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, ومن یرید ثواب الدنیا, جو کوئی ہم سے دنیا چاہتا ہے, دنیا کا بدلہ چاہتا ہے, دنیا میں بہت کچھ بننا چاہتا ہے, دنیا میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, نؤتہ منہا, تو ہم اس کو وہ دے دیتے ہیں. اگر کوئی دنیا چاہ رہا ہے ہم سے, دنیا کی کامرانیاں, دنیا کی کامیابیاں, دنیا کے سیڑھیاں اگر چڑھنا چاہتا ہے, دنیا کی خوشحالی اور رنگت ریلیاں اگر وہ چاہتا ہے, تھی میں نے ہم اس کو دے دیتے ہیں. مطلب اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ, کیونکہ بن مانگے کا بہت کچھ دے سکتا ہے. اور اگر کچھ چاہ رہا ہے, وہ میں یرید, اگر کوئی ارادہ کرے, چاہے کہ اس کو دنیا مل جائے, تو اللہ کہتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں.
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہے، جو کوئی طالب آخرت ہے، جو کوئی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت اس کی نگاہ میں اگر اصل ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو آخرت دے دیتے ہیں۔ گویا کہ معلوم ہوا دنیا چاہیے تو دنیا کی چاہت کرو، دنیا مل جاتی ہے، آخرت چاہیے تو آخرت کی بھی چاہت کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے اس کا ارادہ کرو، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرو، تو اللہ کہتا ہے ہم آخرت بھی دے دیتے ہیں۔ ایک بات اس آیت سے تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دنیا بہرحال کوشش کرے نہ کرے جتنی ملنی ہے ملے گی، آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے، کہ چاہنا ایک کوشش ہی کی طرح ہے، جب چاہے گا تو اس کے لیے کوشش کرے گا تو آخرت میں کامیاب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ آخرت ایسی چیز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے اور کامیاب ہو جائے، اس کے لیے چاہنا اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ گویا کہ چاہ کر کوشش کرنے سے آخرت بدل سکتی ہے، آخرت میں تبدیلی آ سکتی ہے، آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خاندانی ہیں، سید خاندان سے ہے، فلاں خاندان سے، ہمیں کیا ضرورت ہے عمل سے، عمل کرنے کی ہمیں کیا ضرورت، ہم تو ویسے بھی جنت کے ٹھیکیدار جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ آخرت کے لیے اگر کوئی کوشش کرے تو اللہ تبارک اسے آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی ہم سے آخرت کا طلبگار ہے ہم اسے آخرت دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور بہت جلد شکر گزار رہنے والوں کو ہم بہت اچھا بدلہ دے دیتے ہیں۔ شکر گزار کون؟ جس کا تذکرہ دوسرے نمبر پر ہوا، آخرت کے چاہنے والے۔ ایک بار اللہ نے کہا کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دیتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کو آخرت دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کے لیے تو ہمارے پاس اور بھی اچھا بدلہ ہے۔ اب کیسا اچھا بدلہ ہے، وہ کیا ہے وہ اچھا بدلہ پتہ ہے آپ کو؟ وہ اچھا بدلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا چاہے، غور کیجئے انشاءاللہ جو مفہوم میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں اس آیت جو تشریح رکھ رہا ہوں انشاءاللہ دوسری آیتوں سے اس کو ثابت کروں گا، مگر غور سے اس بات کو سمجھیے، اس آیت کے مفہوم کو سمجھیے۔ جو دنیا چاہتا ہے اس کو صرف دنیا ملتی ہے، آخرت میں وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، آخرت میں وہ تباہ و برباد۔ جو آخرت چاہتا ہے، آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، اور مزید جنت کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ گویا کہ آخرت کے چاہنے والے کو دنیا تو مل ہی رہی ہے، آخرت بھی ملے گی، اور مزید اللہ تبارک تعالیٰ کے انعام و اکرام آخرت میں ملیں گے۔ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، اس کو صرف دنیا ملے گی، اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اس کے چاہنے پر اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اللہ جتنا چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، تقدیر کے حساب سے اس کو اتنا ہی ملے گا، اور آخرت اس کی پوری طرح تباہ و برباد، یہاں تک کہ قرآن کی آیت اس بات پر گواہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے۔ گویا کہ دنیا کے طلبگار کو دنیا مقدر کے حساب سے ملے گی، آخرت میں تباہ برباد ہو جائے گا، اور آخرت کے طلبگار کو دنیا تو ملے گی ہی ملے گی، اچھے سے ملے گی، یہاں تک کہ دنیا اس کے قدموں تلے آ گرے گی، آخرت بھی انشاءاللہ ملے گی، اور اس کے علاوہ مزید انعام و اکرام اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں اس کو دے گا۔ آئیے اس بات کو مزید ہم قرآن مجید دوسری آیتوں سے سمجھتے ہیں، اور یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 145 سورہ آل عمران میں کہ جو دنیا چاہے گا دنیا دے دیں گے، جو آخرت چاہے گا اس کو آخرت دے دیں گے، ان دونوں کے بیچ میں ایک بات کیا ہے؟ جو دنیا چاہے گا وہ آخرت میں برباد ہوگا، اور جو آخرت چاہے گا اس کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ اس قسم کی مفہوم کی آیتیں کہاں ہیں؟ کیونکہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی دوسری آیتوں کا دیکھنا، انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے، تب جا کر جو دنیا چاہے گا اس کو دنیا، جو آخرت چاہے گا اس کو آخرت، ان دونوں کے بیچ میں کچھ اور چیزیں جو سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35، اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے
واللہ خلقکم من تراب، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، اور پھر نطفے سے تمہاری تخلیق کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے پہلے اللہ نے انسانیت کی ابتدا مٹی سے کی، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد جو نسلیں بڑھی اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نطفے کو، سپرم کو ذریعہ بنایا۔ دونوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک تو یہ مفہوم ہے جو بظاہر ہے، دوسرا ایک مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، مطلب یہ ہوا کہ انسان کا جو نطفہ جو بنتا ہے، مرد کا جو سپرم جو بنتا ہے، وہ انہی غذاؤں سے بنتا ہے جو زمین سے آتا ہے۔ گویا کہ زمین ہی سے اس کا نطفہ بن رہا ہے، گویا کہ جو انسان پیدا ہو رہا ہے وہ مٹی ہی سے پیدا ہو رہا ہے۔ ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، مرد اور عورت بنایا۔ وما تحمل من انثى، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، ولا تضع، نہیں وہ بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، جو کچھ ہوتا ہے اس کے علم میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے علم میں یہ، کس کے علم میں بات موجود ہے؟ اللہ کے علم میں۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی یا اس کا تولد نہیں ہوتا، بچہ نہیں جنتی، مگر یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں۔ اللہ کے علم، اللہ کس کو بول رہا ہے؟ غور کیجیے۔ ہم نے ہے نا تقدیر کو اصل میں سمجھا ہی نہیں ہے۔ تقدیر کے مسائل میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے ہمارے پاس۔ ہم تقدیر کو لکھے جانے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تقدیر کو مان لیے تو انسان کٹ پتلی بن جاتا ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ کٹ پتلی نہیں بنتا ہے۔ تقدیر ہے کیا؟ تقدیر اللہ کا علم ہے، علم۔ اللہ کہتا ہے الا بعلمہ، جو کچھ اس کائنات میں ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وما يعمر من معمر، کسی شخص کو اس کی عمر نہ بڑھتی ہے، ولا ينقص من عمری، اور نہیں اس کی عمر گھٹتی ہے، الا فی کتاب، مگر وہ سب کچھ کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ کتاب تقدیر کی کتاب۔ اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ پچھلی آیت میں کیا ہے؟ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی یا بچہ نہیں دیتی، یا اللہ کے علم میں ہے، یعنی کہ کتاب میں، تقدیر کی کتاب میں۔ تقدیر کی کتاب گویا کہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ جو جانتا تھا اس کائنات کے بارے میں، اللہ نے وہ سب اس کتاب میں ڈال دیا، لکھ دیا، اور یقیناً اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو لکھا وہی انسان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو کسی کی عمر نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، مگر ہر چیز کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ گویا کہ ایک حدیث آتی ہے بڑی پیاری، بہت سارے حدیثیں ہیں بہرحال، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چند اسباب ایسے ہیں کہ ان اسباب کے استعمال سے انسان کی عمر بڑھ سکتی ہے، اور چند اسباب ایسے ہیں جن کے اختیار کرنے سے انسان کی عمر گھٹ سکتی ہے۔ قرآن کی آیت یہاں یہ کہتی ہے کہ نہ کسی کی عمر بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، مگر وہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ کتاب میں لکھا جا چکا ہے، یعنی کہ اللہ نے تقدیر میں یہ تک لکھ دیا کہ اگر کسی کی عمر، فرض کیجئے مثال دے رہا ہوں، 60 سال کی ہے، اللہ کہے گا اس کی عمر 60 سال کی ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے 60 سال کی ہے، مگر اس نے صلہ رحمی کیا، تعلقات کو جوڑ کے رکھا، تو اللہ کہتا ہے اس کی اور 5 سال عمر بڑھا دوں گا۔ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ گویا کہ اس کی عمر ہے اصل میں 60 سال، اگر اس نے اپنی زندگی میں صلہ رحمی کرتا ہے تو اور 5 سال 10 سال اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ اسی طرح گناہوں میں ملوث رہنا، اللہ کہے اس کی عمر ہے تو 60 سال، اگر یہ گناہوں میں لگاتار ملوث رہا، توبہ نہیں کیا، تو اس کی 5 سال کی عمر میں گھٹا دوں گا۔ یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ گویا کہ نہ عمر بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، مگر یہ ہر بات اللہ نے کتاب یعنی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے کام بہت ہی آسان ہے۔
معلوم ہوا کہ انسان کے ساتھ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ ہر بات اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے. ہر چیز جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، ہر چیز اس کائنات کے تعلق سے اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے. یہ لکھنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے سوچنے کے لیے بہت مشکل ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے بہت مشکل، کیونکہ انسان بہت چھوٹا ہے، اس کی عقل، اس کا دماغ بہت چھوٹا ہے، ہر چیز پر احاطہ نہیں کر سکتی. مگر اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ نے تقدیر کائنات کے طرف سے جو کچھ چاہا اللہ نے لکھ دیا. ہم کو تقدیر کا مسئلہ اس لیے نہیں سمجھ میں آتا کیونکہ ہم تقدیر کو اصل میں انسان کی ذات سے جوڑ کر رکھتے ہیں. انسان کی ذات یعنی کہ ایک شخص گیا، شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، اب وہ سوال کرتا ہے میری تقدیر میں شراب پینا لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ کیا پوچھتا ہے وہ؟ شراب پینا لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ کوئی کہے کہ بھائی تمہاری تقدیر میں شراب پینا لکھا ہے کیونکہ تم شراب خانے میں ہو، شراب کی بوتل کے پاس ہو، شراب کی بوتل کو ہاتھ لگائے ہوئے ہو. چھوڑ دیا میں نے، چلا گیا، تقدیر کے خلاف کر کے بتلایا میں نے. انسان کو تقدیر اس لیے نہیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اس نے اس تقدیر کو اپنی ذات سے جوڑ لیا. ذات سے وہ کہتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا، میں چاہ کر رہا ہوں، میں بغیر چاہے کر رہا ہوں، جبکہ تقدیر کا مسئلہ پوری کائنات سے جڑا ہوا ہے. بھائی تو نے بوتل کو ہاتھ لگایا، ہاتھ چھوڑ دیا، اس کے بارے میں بھی اللہ اور رسول کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اختیار کے ساتھ پیدا کیا، چاہے تو برا کام کر سکتا ہے، چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. مگر ایک بات بتلا، ابھی جو بارش ہوئی تیری مرضی سے ہوئی؟ اللہ لکھ رکھا تھا کہ کس جگہ کتنی کس قسم کی بارش ہوگی، اللہ لکھ رکھا تھا وہ ہو رہی ہے، اس پر تیرا کنٹرول نہیں ہے. کس قسم کی ہوائیں چلے گی، کون سا پتا کب کس پیڑ سے ٹوٹ کر گرے گا، کتنے دن تک زمین پر رہے گا، کب سڑے گا، یہ تیری مرضی سے ہے. یہ بھی تقدیر ہے. کائنات سے اگر آپ تقدیر کو جوڑ دیں تو بہت سارے مسائل تقدیر کے حل ہو جائیں گے. انسان نے اپنی ذات سے اس کو جوڑ لیا، اس لیے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اسی طرح ایک اور بات آگے اللہ کہتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 2 کے اندر، هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اوپر سورہ فاطر میں اللہ نے کہا من تراب یعنی مٹی، یہاں پر بھی من طین. دونوں مٹی میں فرق ہے. عربی کا یہ دونوں الفاظ کا کبھی موقع ملے تو عربی ڈکشنری میں آپ کھول کر دیکھیے. تراب کا میننگ، تراب اور طین دونوں مطلب مٹی ہے، مگر الگ الگ قسم کی مٹی ہے، الگ الگ قسم کی. هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم قضى اجلا، پھر صرف پیدا کرنے چھوڑ نہیں دیا، اس کا ایک لمٹ رکھا، اس کی ایک حد رکھی، اس کے لیے ایک موت مقرر کر دی، ایک فیصلہ اس کے لیے کر دیا، موت. ثم قضى اجلا، اس کے لیے موت بھی لکھ دی. واجل مسمى، پھر اس کے بعد ایک اور وقت بھی مقرر کر دیا. اب دو قسم کے وقت کون سے؟ ایک انسان کو پیدا کر کے اس کا ایک وقت مقرر کر دیا یعنی مرنے کا، اس کے بعد ایک اور وقت مقرر کرا. وہ کون سا وقت ہے؟ قیامت کا. دو قیامت، ایک چھوٹی قیامت، دوسری بڑی قیامت. انسان کو بڑی قیامت کے آنے سے پہلے، بڑی قیامت کا انتظار نہ کرے بلکہ چھوٹی قیامت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے. کیوں؟ کیونکہ موت کب آنی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. قیامت ٹھیک ہے جب آئے گی اپنے وقت پر، موت تو ہر وقت تیار کھڑی ہے اس کو اپنے پنجے میں دبوچنے کے لیے. تو پہلی جو موت ہے، جو انسان کی موت ہے، وہ پہلا فیصلہ ہے، وہ پہلا مقرر شدہ وقت ہے. اس کے بعد مرنے کے بعد کتنے دن تک وہ قیامت سے پہلے اپنی قبر میں رہے گا، یہ دوسرا وقت ہے. اس کے بعد قیامت آ جائے گی. اجل مسمى، ایک اور دوسرا وقت اللہ نے مقرر کیا یعنی قیامت کا. واجل مسمى عنده کا اللہ نے دیکھی، یعنی دوسرا وقت اس اللہ کے پاس ہے. وہ کون سا ہے؟ قیامت کا. پہلی موت کا تو انسان اندازہ کر سکتا ہے، مرے گا 2-4 سال بعد مرے گا، 60 سال کی عمر، مرے گا 70 سال کی عمر، ایک اندازہ کر سکتا ہے. مگر قیامت کا علم خالص اللہ کے پاس ہے. واجل مسمى عنده، قیامت کا علم خالص اللہ کے پاس ہے. ثم انتم تمترون، پھر تم کس وجہ سے شک میں مبتلا ہو. یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ انسان کو ہم نے پیدا کیا، اس کی موت مقرر کر دی. اور سورہ آل عمران کی آیت میں کیا اللہ نے کیا کہا؟ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. وہی مفہوم اس آیت میں بھی ہے کہ کوئی شخص مر نہیں سکتا
اس کو موت نہیں آ سکتی کسی جاندار کو جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے. یہاں پہ اللہ وہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور تمہارے لیے موت مقرر کر دی, تو اب موت سے ڈرنا کیوں میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرتے ہو؟ بے دھڑک دشمنوں پر کود جاؤ. اگر تمہیں مرنا نہیں ہے تو تم ضرور غازی بن کر اپنے گھر پر لوٹو گے, اور اگر تمہارے لیے موت مقرر ہے تو گھروں میں عورتوں کی طرح مر جاؤ گے, اور دشمن وہاں آ کر تم پر حملہ کرے گا. موت لکھی ہے تو تم تک آ کر رہے گی, اس لیے میدان جہاد میں بزدلی مت دکھاؤ, پیٹ نہ دکھاؤ, بلکہ جواب مردی کے ساتھ موت کو گلے لگا لو. جب آنی ہے تب آ جائے گی. یہ اللہ نے جو چیز مقرر کر رکھا ہے وہ آ کر رہے گی. انتم تمترون, اب کس بات میں تم شک میں مبتلا ہو؟ اسی طرح بڑی پیاری آیت ہے دنیا اور آخرت کے تعلق سے. اللہ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل, جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 18 اور 19. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 18 اور 19, 17 18 19, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 18 اور 19. اس میں اللہ کہتا ہے, بڑی ہی پیاری آیت ہے, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. کیا کہا اللہ نے؟ کیا پیارا انداز ہے, دیکھیے سمجھانے کا. من کان یرید العاجلہ, جو کوئی اس جلدی والی چیز کی چاہت کرتا ہے, یعنی دنیا کی, عاجلہ دنیا کی جلدی آنے والی ہے, یہ چیز سامنے ہے. اس لیے جو کوئی اس دنیا کا طلبگار ہے, دنیا چاہتا ہے, عجلنا لہ فیہا, تو ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں. جو وہ چاہ رہا ہے اس کو دنیا میں ہم دے دیتے ہیں. ما نشاء, جتنا ہم چاہیں, لمن نرید, جس کے لیے چاہے. معلوم ہوا کہ دنیا کا ملنا, دنیا کا عیش و عشرت ملنا, دنیا کی ترقی, کامیابی, کامرانی ملنا, یہ انسان کی مرضی پر ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے ما نشاء, جتنا ہم چاہے, لمن نرید, جس کے لیے ہم چاہے. گویا کہ دنیا ہر انسان کو اتنی ہی ملتی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے, اور ہر ایک کو نہیں ملتی. جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اسی کے لیے ملتی ہے, اور جتنا اللہ چاہتا ہے اتنی ہی ملتی ہے. ثم جعلنا له جہنم یصلاها, دنیا چاہتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے پتہ ہے؟ غور سے سنیں میری باتوں کو, آخر میں آ کر ایک ایسی بات کہنے والا ہوں جس سے اصل مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ لوگ تو یہی کہیں گے, ارے صاحب ہم تو دین دنیا دونوں چاہنے والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ادھر دین کا بھی کام چل رہا ہے تو دنیا کا بھی کام چل رہا ہے, اس لیے آیتیں ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں, سنیے, آپ کے لیے, میرے لیے, ہر ایک کے لیے ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم نے دنیا طلبگاری اور آخرت طلبگاری کے اس مفہوم کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں ہے. غور کیجیے ان آیتوں پر. کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم, ہم پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں, یصلاها, جس میں وہ ڈال دیا جاتا ہے. دنیا چاہنے والے کے لیے اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب کیسے بھی چاہو دنیا, جو دنیا چاہتا ہے, دنیا کی خواہش کرتا ہے, دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ کوالیفائڈ بات کو سمجھے, مغالطے میں نہ ہے, سب سے زیادہ کوالیفائڈ, سب سے بیسٹ جاب, سب سے زبردست بزنس, اس قسم کی خواہش رکھ کے دنیا جو چاہے گا, دنیا کا طلبگار اگر ہوگا, اللہ کہتا ہے اس کے لیے جہنم گارنٹی ہے, یا صلاحا, اس میں وہ ڈال دیا جائے گا, مذموما مدحورا, ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آیت نمبر 18 مکمل ہوئی. آیت نمبر 19 میں اللہ کہتا ہے ومن اراد الاخرہ, اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہے, آخرت کو چاہتا ہے, وسعى لها سعيها,
اور اس کے لیے جس طرح کی کوشش کرنا ہے ویسی کوشش بھی کرتا ہے. غور کرنے کی بات ہے. دنیا کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جیسا کوشش کرنا ہے کرو تو وہ دنیا دیتا. اللہ کہہ رہا دنیا چاہ رہے دنیا تم کو مل جائے گی, کوشش کرو یا نہ کرو, مجھے جتنا دینا ہے جس کو دینا ہے میں دے دوں گا. مگر آخرت کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, جس طرح کی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے اس طرح کی کوشش بھی کرے. یعنی میں بڑا دیندار, میں مومن, میں مسلمان, میں نے دین کے لیے بہت کچھ کیا, میں بلکہ صرف دین کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, جس طرح کی کوشش کرنی ہے اس طرح کی کوشش بھی کرے. کوشش کیسی؟ وَهُوَ مُؤْمِن, اور وہ مومن بھی ہو. کوشش کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو؟ مومن ہو, صحیح العقیدہ ہو, توحید پرست ہو, مشرک نہ ہو. اسی کے لیے آخرت ملتی ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ ایسا ایمان جو شرک سے پاک ہے, وہی ایمان قابل قبول اللہ کے پاس. ورنہ ایسا ایمان لے کے آئے جو شرک سے ملوث ہو, قسم خدا کی اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو موحد ہوتے ہیں, توحید پرست ہوتے ہیں, اپنا ایمان لے کر اور ویسی کوشش لے کر اللہ کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں, اللہ کہتا ہے سعیہم مشکورا, ایسے لوگوں کی کوششوں کی بڑی قدردانی کی جائے گی. قدردانی یعنی اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ قدردان ہے, اللہ عزت سے لیتا ہے ان چیزوں کو. جو توحید کے ساتھ اللہ کے پاس کچھ عمل لے کر جائے, اس ایمان کی اور اس عمل کی بڑی قدردانی ہوتی ہے, بڑی عزت سے اللہ اس کو لیتا ہے, قبول کرتا ہے, یہاں تک کہ بڑا چڑھا کر پالتا پوستا اور اس کے اندر اضعاف مضاعف بڑا چڑھا کر اس کو دیتا بھی ہے. یہاں تک کہ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی معمولی سا چلتے پھرتے ایک نیک کام کر لے, اس کو 10 گنا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. کتنا؟ 1 روپیہ خرچ کر دے, جیسے بھی گرتے پڑتے جیسے بھی کرے, 1 روپیہ اگر نیک کام کرے, ریاکاری دکھاوا احسان جتانے کے علاوہ نیک نیتی سے 1 روپیہ بھی اگر کرے تو 10 روپے دینے کا ثواب ملتا ہی ہے. اس کے علاوہ جیسی اس کی نیت اچھی ہوگی, جیسے اس کے کام ہوں گے, ویسا اللہ تعالیٰ 700 روپیے تک اس کو صدقہ و خیرات کرنے ثواب دیتا ہے. کیونکہ کوئی بھی نیک کام کرو 10 گنا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. اور آخرت اللہ تعالیٰ اضعاف مضاعفہ 700 گنا تک اعمال کو بڑا چڑھا کر ثواب دینے کے اللہ تیار ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, ایسے لوگوں کی کوششوں کو بڑا سراہا جائے گا, ان کی قدردانی کی جائے گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کا چاہنا کیا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے. آخرت کو چاہ کر اگر کوئی نیک کام کرے تو یہ اخلاص ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے, یعنی یہ عمل ہے, اعمال صالحہ. اور تیسری چیز وہ مؤمن, اور وہ مومن بھی ہو. گویا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں. سب سے پہلے مومن ہونا, مومن ہوگا مسلمان ہوگا تو ہی نیک عمل قابل قبول ہے. دوسرا اخلاص ہو. تیسرا وہ کتاب و سنت سے ثابت ہو, قرآن و حدیث سے ثابت ہو, اللہ اس کے رسول سے ثابت ہو, تب جا کے وہ عمل صالح یا قابل قبول عمل کہلاتا ہے, جس کا تذکر اللہ نے بنی اسرائیل کی آیت 19 میں اللہ نے کیا. اب آئیے یہاں تک کی آیتوں تک ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے چاہنے والوں کو اللہ دنیا دے دیتا ہے, آخرت کے چاہنے والوں کو اللہ آخرت دے دیتا ہے نا. اور پھر بات معلوم ہوئی کہ جو دنیا چاہتا ہے یقیناً وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو آخرت بھی ملے گی, دنیا بھی ملے گی, اور اس کے علاوہ اور مزید اس کو ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ جو دونوں چاہیں ان کا کیا ہے؟ کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے یہی بات کہی کہ کفار اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے سب اسی دنیا میں دے دے. اللہ کہتا ہے ہم انہیں دنیا میں دے دیتے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. مگر ایمان والے اس طرح دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا
الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے، ہمیں آخرت میں بھی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ ہے مومن جو دنیا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی مانگ رہے ہیں، اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اب ان کا کیا؟ جو دنیا آخرت دونوں مانگے، دنیا تو مانگ رہے ہیں، دنیا تو مانگ رہے ہیں، دنیا تو چاہتے ہیں، دنیا کے طلبگار تو ہیں، ان کا کیا؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ، سورہ نمبر 87 اس کی آیت نمبر 16 اور 17 میں بڑی پیاری بات اللہ نے کہی کہ کیسے دنیا چاہنا اور کیسے آخرت چاہنا۔ دنیا چاہنے سے اللہ اور اس کا رسول منع نہیں کرتے، مگر اس کے چاہنے کا ایک طریقہ اللہ نے بتلایا۔ کیا کہا اللہ نے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اللہ نے چند جہنمی لوگوں کا، جہنم میں ڈالے جانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا پچھلی آیتوں میں، اور کہا کہ اصل میں تم لوگ دین اور دنیا میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اصل میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ کس کو دیتے ہو ترجیح؟ یعنی کہ معلوم ہوا دنیا کا طلبگار اصل میں کون ہے؟ بول رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، مگر ترجیح اگر وہ دنیا کو دے رہا ہے تو اصل میں دنیا کا طلبگار ہے۔ بھلے زبانی آخرت کا دعوے دار تو ہے، آخرت کا طلبگار تو ہے زبان سے اور اعمال سے، چند اعمال ایسے کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخرت کا طلبگار ہے، آخرت چاہنے والا ہے، مگر چونکہ اس کے نگاہ میں دنیا اصل پریفرنس ہے، اصل ترجیح ہے، اس لیے وہ دنیا کا طلبگار ہے، آخرت کا نہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو جو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، بل والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت بہت ہی بہتر اور بہت ہی دیر پا ہے۔ اللہ نے یہاں یہ بات بیان کر دی، اصول بیان کیا کہ دنیا اور آخرت دونوں چاہو، مگر ترجیح جو ہوگی، پریفرنس جو ہوگا، وہ آخرت نمبر 1 ہوگی، دنیا ہمیشہ جس کی نگاہ میں سیکنڈری ہوگی وہ آخرت کا طلبگار ہے، جس کی نگاہ میں دنیا پہلی فرسٹ پریفرنس ہوگی وہ دنیا کا ہی طلبگار ہے، آخرت کا نہیں ہو سکتا۔ مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی کو کام کرنا تو ضروری ہے، بزنس کرنا تو ضروری ہے، جاب کرنا تو ضروری ہے، اس کے لیے حلال حرام کوئی بھی ذریعہ، ہک اور کرک کوئی بھی ذریعہ استعمال کر کے اس چیز کو حاصل کرتا ہے، بھلے لمبی داڑھی کی ہو، 5 وقت نمازی کی، وہ دنیا طلبگار ہے، تعلیم دنیا ہے، اس نے دنیا کو پہلی ترجیح دی، دین کو دوسری۔ دنیا کماتے ہوئے دین جتنا ہوتا ہے اتنا کر لیتا ہے، اس پر کوئی برڈن، کوئی رولز اور ریگولیشن، کوئی اصول، کوئی ضابطہ نہیں، دنیا کرتے ہوئے جتنا ٹائم ملتا ہے اس میں سے دین کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کی طلبگار ہے، آخرت کے نہیں۔ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے، پورا ایک ہفتہ، پورا ایک مہینہ، پورا ایک سال صرف اسی بات کا انہیں ٹینشن اور دباؤ ان کے دماغ پر ہوتا ہے کہ مجھ سے میرا دین نہ چھوٹ جائے، دین پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں گے، ساتھ میں دنیا کرتے ہوئے چلے جائیں گے جس میں وہ کبھی فیل نہیں ہوتے اور اچھے سے کر لیتے ہیں۔ اصل ہے آخرت کو ترجیح دینا۔ آخرت کو ترجیح دینے کی چند مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ کاروبار کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، شٹر ڈاؤن اور سیدھا مسجد پہنچے، مطلب آخرت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ شٹر ڈاؤن نہیں ہو رہا، اب پڑھ لیں گے، 2 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں گے۔ جو 1 بجے سے جو ظہر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، 1 بجے اذان ہوتی ہے، 1:15 بجے جماعت ہوتی ہے، 1:15 بجے پڑھ لیں گے، 1:15 سے 1:20 ہو گئے، چلو جان 1:30 بجے پڑھ لیں گے، 1:30 سے 1:35 ہو گئے، 1:45 کی پڑھ لیں گے، کیونکہ معلوم ہے قریب مسجدیں ہیں، 5-5 10-10 منٹ کی کہیں نہ کہیں تو مل جائے گی۔ 1:55 ہو، 1:45 46 ہو گئے، 2 بجے کی پڑھ لیں گے، 2 بجے نہیں 2:15 کی پڑھ لیں گے، ارے آخر کا 3 بجے کی ایک جگہ تو ہے وہاں پڑھ لیں، وہ بھی نہیں ملا، چلو اصل میں ملا کر پڑھ لیں گے۔ یہ اصل میں دنیا کے طلبگار ہے، آخرت کے نہیں۔ اگر یہ آخرت کے طلبگار ہوتے، اذان ہوتے ہی جہاں اس کا مقررہ وقت ہے، پلان کیا ہوا، جہاں ڈیلی اس کی روٹین ہے، 1 بجے والی ہو چاہے 1:30 بجے والی ہو، شٹر ڈاؤن، پہلے مسجد، دھندا مندہ ہو جائے، پہلے بندہ ہو جائے اپنے رب کا، پہلے بندگی بعد میں دھندا۔ اسی طرح اپنے ایک ویک کے اندر اس کے ٹائمنگ مقرر ہو، جہاں وہ ہر وقت چاہے موت آئے، چاہے طوفان آئے، چاہے آندھی آئے، اس جگہ رہے، دین کو ترجیح دیتے ہوئے۔ جیسے میں بارہا
دوست احباب سے کہتا ہوں کہ اپنی وقت میں وقت نکالو، قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، آؤ وہاں پر، چاہے آندھی آئے طوفان آئے، کچھ تو تم دین کے لیے وقت نکالو، ترجیح دے رہو، باقی کا تو دنیا ہے ہی، چلتے پھرتے کر ہی رہے ہو، ترجیح دو دین کو، دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب 5 10 سال 50 سال گزر جاتے ہیں، ایک بار بھی قرآن کو سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھنے کی توفیق ملتی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ دنیا ترجیح ہے، تبھی تو اگر دین کو ترجیح دیتے ہیں تو قرآن مجید کم سے کم اپنی مادری زبان میں سورہ فاتحہ سورہ ناس تک ایک بار تو پڑھ لیتے۔ دین کو ترجیح ہوتی تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کو فرض ہے، تو علم کے اندر سب سے نمبر 1 پہ قرآن نہیں آتا ہے؟ علم کے اندر ہم نے کیا سیکھ لیا؟ اردو پڑھنا سیکھ لیا، انگریزی سیکھ لی، انگریزی گرامر سیکھ لیا، سب کر لیا ہم نے علم حاصل کرنے میں۔ کیا قرآن کا علم دین کا علم نہیں ہے؟ آخرت کا علم نہیں ہے؟ قرآن سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ قرآن کو جب اپنی مادری زبان سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک جب پڑھ لیے، دوسرے نمبر پر آنا چاہیے اس کی صحیح تلاوت، تجوید جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ آخرت کے طلبگار لوگ ہی کر سکتے ہیں، دنیا کے طلبگار کر ہی نہیں سکتے۔ ان کی زندگی گزر جائے گی ہاں بولتے، اب کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ دنیا کے طلبگاروں کو بڑی مشکل جاتی ہے، آخرت کے طلبگار ہی کو سہولت آسانی ملتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کہتا ہے نا کہ جو جس طرف جاتا ہے ہم اس کو اسی طرف کر دیتے ہیں۔ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اس کے لیے کام آسان ہوتے ہیں، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ اور علم حاصل کرنے والا جو راستہ ہے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو علم حاصل کرنے والے راستے پر چلتا ہے جو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ گویا کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے بڑھ رہا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو صحیح تجوید سے پڑھنا یہ دوسری ترجیح ہونا چاہیے۔ دین کا علم ہے، جب یہ آ گیا تو احادیث مبارکہ پڑھنے کے لیے اپنی زندگی میں وقت، یہ اصل ہے جو انسان اپنی جگہ پر رہ کر انفرادی طور پر محنت کر سکتا ہے۔ علم آئے گا تو علم دے سکیں گے، ان کو پڑھا ہی نہیں اور علم بانٹنے بیٹھیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد تھوڑا سا وہ زبان جو ہمارے دین کی زبان ہے، عربی زبان، اس کا گرامر سیکھے، اس کو سمجھے تاکہ قبر میں بھی کام آ سکے۔ اس طرح ایک ایک قدم دین کی طرف بڑھائے، اپنا وقت کسی نہ کسی طرح فارغ کرتے رہے، تو یہ آخرت کے طلبگار ہیں۔ دنیا کے طلبگاروں کو ان سے کوئی فکر نہیں رہتی، کبھی وہاں سے پڑھ لیا، کبھی یہاں سے پڑھ لیا، کبھی وہ کچھ سیکھ لیا، کبھی یہ کچھ سیکھ لیا، کبھی درس میں گئے نہیں گئے کچھ فرق نہیں پڑتا، کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، چلو اس بار مس ہوگا اگلی بار دیکھ لیں گے۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے دل اور جان کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ یہ ہوگی پہلی ترجیح۔ اس کے ساتھ میں دنیا آپ چاہو مانگو، اللہ تبارک تعالیٰ قدموں میں ڈال کے رکھ دے گا۔ ترجیح بہت امپورٹنٹ ہے۔ ترجیح یہ کوئی ایکسپلین کرنے والی چیز نہیں ہے، خلاصہ کرنے والی۔ ترجیح مطلب پریفرنس اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے، اس کے دماغ میں ہوتی ہے کہ آخرت میرے لیے اصل ہے، اس کے لیے جو تقاضے وہ تقاضے پورا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دے کر بتلایا، اگر تقاضے پورے نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ ترجیح دے ہی نہیں رہا ہے۔ آخرت کو ترجیح دینے کو اس کے تقاضے جو ہے وہ پورے کرے۔ میرا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔